الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت جہالت میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا صحیح علم ہونا چاہیے. صحیح علم کے ذریعے سے اگر ہم عبادت پیش کریں گے تو وہ مقبول ہے، ورنہ اگر علم ہی نہیں رہے گا تو پھر عبادت کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اس سال چونکہ لاک ڈاؤن ہے، عید میں بھی لاک ڈاؤن تھا، بقرعید بھی اسی کی نظر جا رہی ہے. جہاں کھلا ہوا ہے وہاں پر بھی بڑی سختیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں. بہرحال جن جگہوں پر مسجد میں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے اور وہاں پر نماز عیدگاہ یا مساجد میں نہیں ہوں گی، تو ان لوگوں کو خاص طور سے اس کا خیال کرنا پڑے گا جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. خیال تو سب کو کرنا ہے، لیکن ان کو خاص طور سے کرنا ہے. کیا خیال کرنا ہے؟ کہ نماز کے بعد ہی قربانی کی جائے. ایسا نہ ہو کہ نماز کے پہلے ہی قربانی کر دی جائے. جن کے طرف سے قربانی ہو رہی ہے، جو قربانی کرنے جا رہے ہیں، وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہوں، یہ لازم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر قربانی کرتا ہے نماز سے پہلے تو وہ عام ذبیحہ ہے، اس کا وہ قربانی نہیں ہوئی. اور جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے گا تو فقد تم نسک، اس کی جو قربانی ہے وہ مکمل ہو گئی. تو اس لیے اس کا خیال کیجئے اور بہت ہی اس معاملے میں حساس رہیے. کوئی آدمی اس معاملے میں غلطی نہ کرے. عموماً لوگ نماز کے بعد ہی قربانی کرتے ہیں، عموماً کیا یہی کرتے ہی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی گھر میں دھوکہ ہو جائے. تو اس لیے اس میں ذرہ برابر بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اور پوری کوشش کیجئے کہ آپ اس کا اہتمام کریں. نماز جلد سے جلد پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے قربانی کے کتنے دن ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. قربانی کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں یا 4 دن ہوتے ہیں؟ دیکھیے، حنفی مسلک میں اور دیگر دوسرے مسلک میں اس معاملے میں فرق ہے. حنفی مسلک کی جہاں تک بات ہے وہاں صرف 3 دن جو ہے قربانی کر سکتے ہیں. 3 دن کون کون سے ہیں؟ ایک تو یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ جو بقرعید کا دن کہا جاتا ہے وہ. اس کے بعد ایام تشریق کے 2 دن 11 تاریخ اور 12 تاریخ. ان کے اپنے دلائل ہیں، حالانکہ وہ دلائل جو ہے بہت مضبوط نہیں ہیں اور صحیح دلائل سے الگ ہیں ان کی باتیں. تو وہ 3 دن صرف کہتے ہیں. کون کون دن؟ یوم النحر 10ویں اور ایام تشریق کے 2 دن لیتے ہیں 11 اور 12، یعنی 10 11 12 3 دن ان کے یہاں قربانی ہے. لیکن صحیح جو مسئلہ ہے، یہ تھوڑا عجیب لگے گا آپ کو، پہلی بار آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے یہ کون سا مولوی ہے، کیسی کیسی بات کر رہا ہے. لیکن میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، اور آپ جائیے قرآن اور حدیث میں غوطہ لگائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. صحیح علماء سے آپ رہنمائی حاصل کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قربانی کے دن 3 نہیں ہیں بلکہ قربانی کے دن 4 ہیں. اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ یوم النحر اور ایام تشریق کے 3 دن، یعنی 10ویں تاریخ 11 12 اور 13. تو ایام تشریق کو قرآن میں ایام معلومات کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قربانی کرنے والے جو جانور ہیں، یعنی جن جانور پر قربانی ہوتی ہے، وہ جس کو مل جائے، جو جانور حاصل کر لے، چاہے وہ حج کے معاملے میں ہو چاہے عام حالت میں، یعنی کہ حج میں نہیں ہے بلکہ اپنے مقام پر ہے. اگر قربانی میسر ہو جائے تو کب تک قربانی کرو؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کا نام لو اس جانور پہ، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہو. کب تک کہو؟ فی ایام معلومات، ایام معلومات تک. اور ایام معلومات کیا ہے؟ سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ ایام تشریق ہے. سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ ایام تشریق ہے. ایام کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یوم تشریق، ایسا نہیں کہا جاتا. ایام تشریق، ایام 2 سے زیادہ بولا جاتا ہے. دیکھیے عربی لینگویج آپ اس یہاں پر سمجھیے. یوم مطلب 1 دن، یومان یا یومین مطلب 2 دن، اور ایام 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے.
دو سے زیادہ کے لیے عربی میں ایام استعمال ہوتا ہے. اگر آپ ایام تشریق کو لیں گے تو 2 ہی دن آپ قربانی کر رہے ہیں, تیسرا دن کہاں گیا؟ جبکہ عربی میں 2 دن کے لیے ایام نہیں کہا جاتا. یوم النہر کو بالکل الگ کر دیجئے, کیونکہ یوم النہر جو ہے وہ بالکل الگ نام سے جانا جاتا ہے. ایام تشریق تک آپ قربانی کر سکتے ہیں, یعنی ایام معلومات تک. تو ایام معلومات 2 دن سے زیادہ ہوگا تبھی ایام کہا جائے گا. قرآن میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے, قرآن میں کوئی قواعد یا نحو صرف کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے. الحمدللہ وہ اللہ کا کلام ہے, اس میں غلطی کا تصور تک نہیں ہے. تو گرامر کے حساب سے بھی آپ کو ماننا پڑے گا, اور احادیث اور صحابہ اکرام کے آثار کی طرف سے بھی ماننا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, کل ایام التشریق ذبح, پورا ایام تشریق یہ ذبح کا دن ہے. یعنی یوم النہر الگ کر لیجئے, باقی ایام تشریق 3 دن ہو گئے. تو 10, 11, 12, 13 یہ سب, یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یوم النہر کو قربانی کرنا چاہیے, افضل ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف یوم النہر نہیں بھائی, بلکہ اس کے علاوہ ایام تشریق جو 3 ہیں سب قربانی کے دن ہیں. افضل پہلا دن ہے, لیکن آدمی اپنی سہولت کے حساب سے بعد میں بھی قربانی کر سکتا ہے, وہ اس کی سہولت کے اعتبار سے. اچھا, دن رات کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں. آپ اگر رات میں قربانی کرنا چاہیں, 10 بجے آپ کو قصاب ملا, 10 بجے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں دن کے اجالے میں کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اگر آپ باسی کو قربانی کر رہے ہیں, یعنی دوسرے دن قربانی کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے فجر کے فوراً بعد کرو. اگر 8 بج گیا, 7 بج گیا, سورج نکل گیا تو قربانی صحیح نہیں. یہ سب جہالت ہے, یہ سب جہالت ہے. اس میں ذرہ برابر بھی حقائق نہیں ہے, ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے. دن رات کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. 10ویں تاریخ سے شروع کر کے نماز کے بعد وقت شروع ہوتا ہے, پورا 10ویں دن رات, 11 کی رات, دن پورا 12 اور 13 کو ختم ہو جائے گا وقت. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی چیز ہو گئی. جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جانور عیوب سے سلامت ہونا چاہیے. یعنی جانور ایسا نہ ہو کہ اس میں عیب ہو, جانور کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو بالکل صاف سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی صاف طور پہ کہا ہے کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی, کہ 4 ایسے جانور ہوتے ہیں, ایسے طرح کے جانور ہوتے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. تو فرمایا کون کون سا عیب ہے جو قبول نہیں ہوگا؟ العورا بین عورها, ایسا کانا بھینگا جانور, یعنی بھینگا مطلب آنکھ سے جو کانے ہوتے ہیں, کہ جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو, اندھا ہے یا کانا ہے بالکل ظاہر ہے. یا اسی طرح والمریض, یا مریض ہے, بین مرضها, اس کا مرض بالکل واضح ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ مریض ہے, نہ اٹھ پا رہا, نہ کھڑا ہو پا رہا, نہ چل پا رہا ہے, نہ کھا پا رہا ہے, یہ جانور مت کرو قربانی. اور اسی طریقے سے والعرجا, بالکل جو ہے تو لاگر, اتنا لاگر ہے کہ لنگڑا, والارجا لنگڑا ہے. اور اسی طریقے سے والکثیر, اور یعنی کہ جو ہے تو جس کے اندر کوئی دم نہیں ہے, جس کے گودے میں جان نہیں ہے, ایسے جانوروں کی قربانی مت کرو. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, خصی یا غیر خصی. اس میں بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں خصی والا ہی کرو, اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ خصی والا کر ہی نہیں سکتے. ایسے بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں. کچھ کیا کہتے ہیں کہ خصی والا ہی کرنا چاہیے, اگر خصی نہیں ہوا ہے تو نہیں کر سکتے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر خصی ہے تو نہیں کر سکتے, خصی والا کرو. یا پھر جو ہے تو بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں خصی ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب جہالت ہے. سارے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں. جتنے جانوروں کی قربانی ہے جائز, یعنی بکرا بکری, دمبا دمبی, بھیڑ بھیڑی, اور اسی طریقے سے بھیڑا ہوتا ہے, اور گائے کے میں جتنی بھی یعنی جنس ہوتی ہے, بیل ہو چاہے سانڈ ہو, یہ سب چیزیں. اور اسی طریقے سے اونٹ ہے, اونٹ کی مؤنث ہو مذکر ہو, سب اس میں آ جاتے ہیں. تو کوئی بھی جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چاہے وہ خصی ہو چاہے نہ ہو. ابو داؤد حدیث نمبر 2796 میں آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 2796 میں دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر فحیل کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. ذبیحہ کو آرام دینا چاہیے, چھری وغیرہ جو ہے دیکھ تاک لینا چاہیے اچھے سے. ذبیحہ یعنی جس کو آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں اس کے سامنے آپ چھری مت تیز کیجئے, اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان مت کیجئے. یہ سب اخلاق بہت ضروری ہے.
جانور کے سامنے لوگ چھری تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک جانور ذبح ہو رہا ہے، دوسرا تیسرا جانور وہاں کھڑا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور جانور کو ذبح کر کے آرام سے جلدی سے ذبح کیجیے، یعنی آرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت دھیرے دھیرے نہیں، بلکہ جلدی سے اس کو آرام پہنچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَهُ، کہ اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام دو، اپنے ذبیحہ کو سکون پہنچاؤ۔ یہ اتنی چیز ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اور دعائیں ہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ضعیف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ حسن درجے کی ہے۔ جو اور دعائیں ہیں اللہ انی وجہت وجہیہ کر کے اور بھی دیگر دعائیں ہیں، زیادہ علماء اکرام اس کے قائل نہیں ہیں۔ بس صحیح یہی کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے، وہی کافی ہے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، مولانا مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ مولانا مولوی کو بلا کر کے لاتے ہیں، آؤ بھائی ذبح کرو۔ اب اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، نماز تو پڑھا نہیں سکتے، جنازے کی نماز پڑھا نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے جو ہے نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ اتنا ہم نے علم سے اپنے آپ کو دور کیا، اتنا بھی ہم دور ہیں کہ اب جانور بھی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے، جانور بھی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے۔ اتنا مطلب اب ہم جو ہے دور ہو چکے ہیں علم سے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہیے، جانور ذبح کیجیے۔ لمبی چوڑی دعا جو لکھ کر کے لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں، اور جانور لیٹا ہے چلا رہا ہے اور یہاں دعا ہو رہی ہے، 4-4 5-5 منٹ تک دعا پڑھتے رہ رہے ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ دعائیں پڑھنی ہے جو میں نے کہ وہ بعض علماء کہتے ہیں صحیح ہے، بعض علماء کہتے ہیں ضعیف ہے، اگر پڑھنا بھی تو آپ جا کے کنارے اپنا پڑھو آرام سے۔ جانور پٹکنے کے بعد یہ سب ناٹک مت کیجیے، اس کو ہم ناٹک کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آپ جانور کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کو تکلیف دیں گے۔ آپ کو پڑھنا ہے بھائی، آپ جا کر کے آرام سے پڑھو، کنارے پڑھو۔ یہ ضروری تھوڑی نہیں کہ کاغذ لے کر کے آپ کھڑے ہو گئے اور وہاں قصاب انتظار کر رہا ہے چھری چلانے کے لیے، یا آپ چھری لے کر کے ہاتھ میں اب پڑھ رہے ہیں اس کو پٹک کر کے، اب وہ پڑھ رہے ہیں 2 منٹ تک 3 منٹ تک پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سب ناٹک ہے، یہ عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم ناٹک کہیں گے۔ اس لیے عبادت اخلاص کے ساتھ کیجیے، اللہ کو دکھانے کے لیے کیجیے۔ سارے مجمع میں لے کر کے پیپر کھڑے مت ہو جاؤ پڑھنے کے لیے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہیے، باقی جو دعا کو پڑھنا ہے کنارے جا کر کے پڑھیے۔ اسی طریقے سے جو ہے جلد جو ہے کھال، اس کا استعمال آپ ذاتی طور پہ کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ یعنی کھال اگر آپ چاہیں اس کو دباغت دے سکتے ہیں آپ، تو اگر گھر میں استعمال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو صدقہ کرنا فرض ہے، بیچ کر کے پیسہ آپ ذاتی طور پہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں، بیچ کر کے جو پیسہ ملا وہ صدقہ کر سکتے ہیں، وہ بھی شکل صحیح ہے۔ کیسے بھی آپ یا تو کھال کو اپنے ذاتی استعمال میں لائیے، اور اگر اس کو کامرشل یوز میں لا رہے ہیں تو اس کو بیچ کر کے جو پیسہ آئے گا اس پیسے کو آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، یا کھال جو ہے اس کھال کو ہی آپ اٹھا کر کے صدقہ کر دیجیے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو جلد کا ایسے استعمال کرنا ہے۔ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے علماء اکرام نے ان غیر مسلموں سے حسن سلوک کرنے کی اجازت دی ہے، اور قرآن میں بھی یہ موجود ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان لوگوں سے نہیں روکتا، ان غیر مسلموں سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے، جو تمہارے خلاف نہیں رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، ایسے غیر مسلموں سے تم میل جول رکھ سکتے ہو۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں زیادہ تر شرابی ہوتے ہیں۔ ہمارا جو گوشت ہے قربانی کا وہ کوئی غیر مسلم کھائے ساتھ ساتھ شراب پیے، یہ تھوڑا سوچنے والی بات ہے۔ میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں جائز ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا میں عالم نہیں ہوں کہ فوری طور پر اس پر کوئی ایکشن لے لوں گا۔ لیکن ایک بات جو میرے دماغ میں گھومتی ہے کہ قربانی کا گوشت ہے، اور قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے۔ ایسا غیر مسلم آدمی جو شراب پیتا ہے، اور اگر اس کو گوشت مل جائے تو وہ شراب ہی پیے گا، اور شراب پی کر کے وہ قربانی کے گوشت کو کھائے گا، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ بہتر ہوگا ایسے غیر مسلم کو دینا، بلکہ ایسے غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے۔ آپ ایسے غیر مسلم کو اپنے گھر بلا کر کے کھلانا۔ غیر مسلم کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، بات پہ میری غور کیجئے گا، میری بات کا غلط مطلب مت نکال لیجئے گا۔ صحیح بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، اور جب تک ان کو شراب نہیں ملتی تب تک وہ مٹن کھاتے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے کسی ایسے شرابی دوست کو دے دیا ہے
اور وہ اپنے گھر میں یا کہیں پر بھی بنا کر کے اور شراب کے ساتھ پیے گا، تو یہ قربانی کے جانور کی میں بے حرمتی سمجھتا ہوں، قربانی کے جانور کی بے حرمتی سمجھتا ہوں، لہذا ایسے آدمی کو دینا صحیح نہیں۔ ہاں جو شراب وغیرہ نہیں پیتے ان کو آپ دیجئے، اور جو شراب پیتے ہیں آپ بہتر ہے کہ ان کو اپنے گھر میں بلا کر کے کھلا دیجئے، خلاص ایک بار دعوت دے دیجئے، جتنے آپ کے دوست ہیں ان کو بلا کر کے گھر میں دعوت دے دیجئے، وہ اچھا ہے۔ گوشت دیں گے آپ، وہ شراب کے ساتھ پیئیں گے، کتنی افسوس کی بات ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا، کیا آپ کا دل گوارا کرے گا؟ قربانی کا گوشت ہے، شعائر اللہ کا لقب ملا ہوا ہے قربانی کے جانور کو، اور ایسے جانور کو جو ہے اس کا گوشت نکلے اور ہم غیر مسلم کو دیں، وہ شراب کے ساتھ اس گوشت کو کھائے، اللہ ہم تمام لوگوں کو معاف کرے۔ میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا، اس لیے اس میں تھوڑا سا سنجیدہ رہیے۔ دینا منع نہیں ہے، دینا حرام نہیں غیر مسلموں کو، لیکن یہ بھی ایک بیچ میں کاٹا ہے، اس کو بھی دیکھ کر کے کام کیا جائے تو اچھا رہے گا۔ یہ چیزیں ہیں، اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح علم کے مطابق قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی سنت ہے، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر جو ہے ایک نئے عنوان کے ساتھ آئیں گے، قربانی کے ہی مسائل بیان کریں گے یا قربانی کے ہی تعلق سے باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ کل پھر 9 بجے رات میں انشاءاللہ آن لائن آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔